اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ جو سورہ بقرہ کی ہے 269، ترجمہ اس کا یہ ہے یؤتی الحکمت من یشاء، وہ حکمت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں اسے حکمت دیں۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جسے دی گئی حکمت پس تحقیق دیا جا چکا وہ خیر کثیر۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل رکھنے والے۔ جو رکوع نمبر 37 ہے اسی کی آیت مبارکہ کے بھی ہم نے تلاوت کی، اور انتہائی اہم آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ حکمت اس شخص کو دیتے ہیں جسے وہ چاہتے ہیں۔ اب اس کے اندر بھی قانون ہدایت چل رہا ہے، وہ قانون ہدایت جس کا ہم کافی زیادہ ذکر کر چکے ہیں رکوع نمبر 34 میں اور رکوع نمبر 35 کے اندر، کہ انسان کے اندر جو طاقت ہے اور انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے، اس وجہ سے اور اپنی مرضی سے انسان جو اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو امتحان میں مبتلا کرتے ہیں، اور اس کے باوجود اگر وہ سیدھے راستے پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے لیے آ جاتی ہے۔ تو یہاں پہ وہی بات ہے، کیونکہ بات انفاق کی چل رہی ہے، اور گزشتہ آیت مبارکہ میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ انسان، وہ لوگ جو انفاق کو نہیں سمجھ سکتے، ان کی زندگی ایسی گزر رہی ہے جس طرح سے انہوں نے شیطان کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہوا، ان کے کام صبح سے لے کے رات تک اسی طرح سے گزر جاتے ہیں۔ اصل حقیقت انسان کی یہ ہونی چاہیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدے میں مبتلا ہے اور انفاق کر رہا ہو، تو اس کو بخشش بھی ملے گی اور اس پہ اللہ تعالیٰ کا فضل بھی آئے گا۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لفظ حکمت کا استعمال کیا ہے۔ حکمت کا مطلب کیا ہے؟ حکمت فلسفہ ہے زندگی گزارنے کا، کہ کسی شخص کو یہ سمجھ آ جائے کہ جو وہ کام کر رہا ہے اس کا جو حساب کتاب ہے اس دنیا کے اندر اسے پورا نہیں ملے گا، اس مرنے کے بعد اس کی ایک اور دنیا شروع ہوگی، اور جہاں پہ اس کا جو دنیا ہے اس کی جو بنیاد ہے یہ والی زندگی بنے گی، اس کام کی بنیاد پہ جو اگلی دنیا ہوگی اس کو اس کی جزا دی جائے گی ادھر۔ اگر اس شخص نے اس دنیا کے اندر اپنے دشمن کی پہچان کر لی کہ اس کا اصل دشمن شیطان ہے، اور وہ اس کی باتوں کے اندر نہیں آیا اور وہ چلتا رہا جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت آ رہی ہیں اس کے اوپر، تو اس نے اس زندگی کے فلسفے کو سب سے اچھا سمجھ لیا، کیونکہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو عارضی زندگی ہے، اصل زندگی تو شروع ہونی ہے موت کے بعد۔ اور حکیم انسان وہی ہوتا ہے جس کو اچھی چیز کی اور بری چیز کے پہچان ہو۔ اگر ایک شخص کو اس چیز کی پہچان ہو جائے کہ اصل جو زندگی ہے جو کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کو پانے کے لیے اس زندگی کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لائے اور شیطان کے راستے سے دور رہے، اور اسے شیطان کی کھلا پہچان ہو جائے، کیونکہ وہ کھلا دشمن ہے انسان کا، تو وہ پہنچ گیا حکمت کے معیار کو، اور وہ اس کی دنیا کی زندگی بھی اچھی ہو گئی اور اس کی آخرت کی زندگی بھی اچھی ہو گئی۔ پس تحقیق پا چکا وہ خیرن کثیرہ، اور ایسے عقل مند لوگ جن کو اس چیز کی سمجھ آ جائے اس دنیا کے اندر کہ شیطان دنیا کے اندر چیزوں کو بہت خوبصورتی سے آپ کے سامنے لے کے آتا ہے، لیکن اس کے اندر اصل میں تباہی ہے، فحشی کے اندر تباہی ہے۔ اگر انسان ایک جانور کی زندگی گزارے جس سے دوسرے لوگوں کا پتہ نہ ہو، کیا وہ بھوکا مر رہا ہے، کیا وہ کیسی زندگی گزار رہا ہے، یہ بھی تباہی ہے، اور وہ صرف اپنا خیال کرے، اپنے دور کے بھائیوں کا خیال نہ کرے، اپنے رشتہ داروں کا خیال نہ کرے، اپنے محلے داروں کا خیال نہ کرے، اپنے ملک کے لوگوں کا خیال نہ کرے، تو یہ ساری کی ساری تباہی ہے۔ لیکن وہ شخص جو کہ حکیم ہے، جن کو اس بات کی سمجھ ہے کہ یہ زندگی صرف اور صرف امتحان ہے، اور اس امتحان کا جو اجر ملنا ہے برائی کی صورت میں یا اچھائی ثواب کی صورت میں، وہ آخرت کی زندگی میں ملنا ہے، تو وہ لوگ حکیم ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ کسی شخص کو یہ سمجھ آ جائے، یہ حکمت ایک بہت بڑی چیز ہے، بلکہ یہی زندگی گزارنے کا فلسفہ ہے، اور جس کسی شخص کو اس حکمت کے بارے میں پتہ چل گیا تو سمجھو کہ اسے خیر کثیر مل گئی، اسے سب سے بڑی خیر مل گئی۔ مزید بات آگے چلتی ہے وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت پکڑتے وہ لوگ جو عقل نہیں رکھتے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں عقل سے مراد کیا ہے؟ جو فلسفہ چل رہا ہے سورہ بقرہ کے اندر اور پورے قرآن کے اندر وہ یہ چل رہا ہے کہ انسان دنیا میں ایسے کام کرے جس سے اس کو بعد میں پچھتانا نہ پڑے، اور جس شخص کو اس فلسفے کی سمجھ آ جائے وہی عقل رکھنے والے لوگ ہیں، اور اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی نشانیاں بھیجی ہیں، انبیاء کرام کو بھیجا ہے، کتابوں کو بھیجا ہے، اور کئی قسم کی چیز ہم کو عقل دی ہے کہ ہم چیزوں کو سمجھ سکیں اور اس چیز کو آگے پھیلا سکیں۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔